السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود شریف پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ بخاری شریف ہے اور اس کی کچھ حدیثیں آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں۔ یہ کتاب الرقاق، رقاق جو ہے یہ رقت سے بنا ہے، یہ جمع ہے یعنی پلورل ہے۔ رقت کس کو کہتے ہیں؟ رقت نہیں، رقت کہتے ہیں دل کو نرم کرنے والی بات۔ ہاں، رقیق، نرم، اس میں ایسی ایسی باتیں آئیں گی اور وہ حدیثیں آئیں گی جس سے آپ کا دل میں نرمی پیدا ہوگا اور دنیا سے آپ بے رغبت ہوں گے اور آخرت کی طرف آپ مائل ہوں گے، ہے نا؟ رغبت کس طرف ہوگی؟ آخرت کی طرف۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ دنیا آخرت کی زندگی کے علاوہ کوئی زندگی نہیں۔ زندگی جو ہے نا حقیقت میں آخرت کی ہی ہے۔ آپ دیکھیے حدیث پاک کہتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو نعمتیں ہیں اور جن دونوں کے بارے میں اکثر لوگ کیا ہیں؟ جن دونوں کے بارے میں اکثر لوگ خسارے میں ہیں، نقصان میں ہیں۔ پہلا الصحت، صحت، اور دوسرا والفراغ، فراغت۔ صحت بولتے ہیں جو صحت و تندرستی ہے۔ آج جوانی ہے لوگوں پر تو لوگ نیک اعمال، نماز، روزہ، عبادت و ریاضت کو ٹال دیتے ہیں۔ چلو آج تو صحت ہے، چلو گھوم لو، مستی کر لو، عیش کر لو، آرام کر لو۔ لیکن جب یہ صحت ختم ہو جاتی ہے اب دوبارہ لوٹ نہیں آتی ہے نا؟ یہ صحت ایک عارضی چیز ہے، ہاں، بہت بڑی نعمت ہے اور ساتھ ہی ساتھ ایک عارضی ہے، مستقل رہنے والی نہیں ہے۔ آج آپ لوگ بوڑھا ہو گئے ہیں، ہے نا؟ کچھ عرصے پہلے جوان تھے، صحت تھی، پورے اٹھٹا گٹا لڑائی مار کرنا، کودنا، اچھلنا، مگر اب وہ طاقت و قوت نہیں رہی۔ تو صحت ایک عارضی چیز ہے، یعنی آنے جانے والی ہے۔ تو تمام ایک جوان تھے، اب جوانی سے ڈھل گئے کہ جوانی سے کہ نہیں ڈھلے نا؟ ڈھل گئے نا جوانی سے۔ اب صحت ختم ہو گئی، اب بڑھاپے پہ اب لاٹھی کے سہارے اب کیا کرنا ہے؟ نہ کام کر پائیں گے نہ کچھ، بس آگے تو مسجد میں ہی رہنا ہے۔ تو یہ ایک قیمتی بھی چیز ہے، عارضی بھی ہے۔ عارضی یعنی ختم ہونے والی ہے۔ تو اس کو آپ غنیمت جانے، جب صحت ہے تبھی عبادت کیجیے۔ صحت کے وقت ایسا نہیں کہ اس کو ٹال دے بڑھاپے پہ آگے، اور کیا پتا ہے کب موت آ جائے۔ اس لیے یہ بہت بڑی نعمت ہے، لیکن لوگ اس سے ناآشنا اور ناواقف ہے، سمجھ پائے گی نہیں۔ اور دوسری فراغت، یعنی جب آپ اپنے مال و دولت، بال بچے سے فارغ ہو کر اللہ کی عبادت کے لیے آئے، سمجھ پائے گی نہیں۔ اس میں بھی خسارے میں آدمی، آج ہمارے پاس ارے گھر میں کھانا نہیں ہے، ارے گھر میں مال نہیں ہے، ارے روپیہ نہیں ہے، ارے بال بچے ہیں، ٹائم نہیں ہم کو مل پا رہا ہے، بس اسی پہ الجھے ہوئے ہیں، سمجھے کہ نہیں؟ یہ بھی بڑا خسارے میں ہے اور نقصان اٹھانے والے میں سے ہے۔ نہیں، مال دولت کمانا سب کچھ ہے، وہ بھی کرو اور ساتھ ہی ساتھ ٹائم نکال کر کے اللہ کی عبادت و ریاضت کرو۔ اچھا، اس کے آگے اب دوسری حدیث ہم سناتے ہیں آپ کو۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ، کہ اللہ آخرت کی زندگی کے علاوہ کوئی زندگی نہیں ہے۔ فَأَصْلِحْ الْأَنصَارَ وَالْمُهَاجِرَةَ،
تو اے اللہ انصار اور مہاجر کے درمیان صلح کو قائم رکھ. سمجھے گی نہیں؟ آگے حدیث پاک آپ سماعت فرمائیں. حضرت سہل بن سعد السعدی رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کننا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ بالخندق خندق میں تھے. غزوہ خندق میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ تھے. وَهُوَ يَحْفِرُ اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خندق کھود رہے تھے. کیا کر رہے تھے؟ خندق کھود رہے تھے. اور وَنَحْنُ نُنَقِّلُ التُّرَابَ اور ہم مٹی اٹھا رہے تھے. وَيَمُرُّ بِنَا اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے پاس سے جب بھی گزرتے تو فقال اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ تو آپ فرماتے کہ اے اللہ آخرت کی زندگی کے علاوہ کوئی زندگی نہیں ہے. فاغفر الانصار والمہاجرہ تو انصار اور مہاجر کو اللہ بخش دے بخش دے. انما الحیات الدنیا لعب و لہو کیا ہے کہ دنیا کی زندگی تو صرف ایک کھیل اور کود ہے. کیا ہے؟ انما الحیات الدنیا لعب و لہو کہ دنیا کی زندگی ایک کھیل اور کود ہے. اور یہ آیت کریمہ ہے 27واں پارہ کی، بہت لمبی آیتیں ہیں، بس آگے دیکھیے اس کے تحت ایک حدیث آپ سماعت فرمائیں. بڑا اہم ہے یہ حدیث پاک اور بڑی اہمیت کا حامل ہے. دیکھیے یہ حدیث پاک ہے حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا. کیا سنا؟ کہ موضع صوت فی الجنت خیر من الدنیا وما فیہا کہ کوڑا جو ہوتا کوڑا جانتے ہیں نا؟ کوڑا جانتے ہیں نا؟ ہاں ماننے والا کوڑا کہ جنت میں ایک کوڑا کی جگہ صرف ایک کوڑا کی جگہ جتنا کوڑا رکھتے ہیں کتنا ڈسٹینس ہے نا کتنی جگہ کو وہ کتنا پیلس کو وہ گھیرتا ہے. سمجھے کہ نہیں؟ کتنا پیلس کو ایک کوڑا گھیرتا ہے. تو بس اتنی سی جگہ جنت میں دنیا یہ چھنوارا صرف نہیں یہ ایم پی نہیں یہ یو پی ایم پی بہار گجرات جتنے بھی اسٹیٹس ہیں اتنا ہی نہیں بلکہ یہ ہندوستان اور ہندوستان ہی نہیں پاکستان سری لنکا جاپان یونان جتنے بھی پوری دنیا میں جتنی بھی کنٹری ہے پوری دنیا جتنی ہے اور اس دنیا میں جو چیز پوری دنیا اور دنیا میں جتنی چیزیں ہیں تمام سے بہتر صرف اتنی سی جگہ ہے. ہاں جنت میں ایک کوڑے کی جگہ پوری دنیا اور دنیا میں جتنی چیزیں ہیں تمام سے بہتر ہے. یہ کوڑے کی جگہ کے بارے میں بتا رہا کہ یہ دنیا اور جو کچھ ہے تمام سے بہتر ہے. تو ایک مکان مل جائے وہاں تو اس کا کیا ہوگا ہے نا. آگے کیا کہتے ہیں وَلَغَدْوَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا. یہ آگے کا جو ٹکڑا ہے نا یہ بھی دیکھیے دل باغ باغ ہو جائے گا. کہتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں صبح کو صرف نکلنا صبح کو کچھ وقت کے لیے نکلنا یا اور روحتن یا شام کو نکلنا دنیا پوری دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے تمام سے بھی بہتر ہے. اب صبح نکلنا یعنی اس دین کی اس دین اسلام کی سربلندی کے لیے ہے نا دین اسلام کی سربلندی کے لیے علم حاصل کرنے کے لیے یہ بھی ہوگا علم کو لوگوں تک پھیلانے کے لیے ہے نا علم کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے سمجھ پائے اس دین کی سربلندی کے لیے یعنی دین کا جس سے بھی بھلائی ہو اس کام کے لیے نکلنا
صرف صبح کچھ وقت یا شام کچھ وقت، یہ دنیا اور جو کچھ دنیا و ما فیہا، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے تمام سے بہتر ہے۔ کیا ہے، سمجھ پائے کہ نہیں؟ یہ دنیا کچھ نہیں ہے، دنیا پہ دل مت لگاؤ۔ آگے والی حدیث جو کل بتائیں گے یہ سنیں گے تو پتا چلے گا دنیا کیا ہے، دنیا تو کچھ نہیں ہے، اس آخرت کے مقابلے میں پوری دنیا کچھ نہیں ہے۔ اسی میں ہم لوگ ایک دم پگلائے ہوئے ہیں، ہے نا؟ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے انشاءاللہ۔ اللہ کی رضا کے لیے کام کریں گے، خلوص کے ساتھ عبادت و ریاضت کریں گے، صرف اور صرف ہمارا مقصد اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنا ہے اور کچھ نہیں۔